دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنما هي زجرة واحدة۔ ہاں جی، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، آگے یہ الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف الف نہیں رہتا، اس الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا۔ اب حمزہ کو پڑھنے سے پہلے آگے جب دیکھا ہے تو نون کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے۔ نون اور میم پہ جب شد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ نون زیر ان فا ان۔ اب نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نا فا ان نا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلی بار تب پڑھا جاتا ہے جب پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، اور دوسری بات تب پڑھا جاتا ہے جب وہ شد والا اپنا حرف پڑھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو زبر ہے، زیر ہے یا پیش۔ جیسے کہ اب ہم نے پہلے حمزہ کو نون کے ساتھ ملایا ہے، اس کے بعد نون کی اپنی زبر پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ فا ان نون زبرنا فا ان نا۔ اب یہاں پہ میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے جب زبر آئے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میم الف زبر ما فا ان ما۔ اب یہ ہا ہے، 2 آنکھوں والی ہا، موٹی ہا، گلے کی گہرائی سے نکلے گی جو سینے کی طرف ہے حصہ۔ ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا۔ یہ زا ہے، زا کو سختی سے ادا کرنا ہے، نرمی سے نہیں ادا کرنا، زا کر کے۔ زا کے اوپر زبر ہے، آگے جیم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے جیم ساکن ہو گیا۔ جب یہ جزم آئے جس بھی حرف کے اوپر تو وہ غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ حرف ہے کون سا جس کے اوپر جزم آئی ہے، یا جو حرف ساکن ہوا ہے وہ کون سا حرف ساکن ہوا ہے، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے وہ اگر حروف قلقلہ میں سے کوئی آ جائے تو پھر وہ ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اب یہ جو جیم ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، جب زا کو جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو ہلکا سا اس کو ہلائیں گے بھی۔ کیسے؟ زا جیم زبر زج۔ رو کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو پور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ رو زبر رو،
زجرا. اب تا کے اوپر تنوین ہے. اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں اس کو تنوین کہا جاتا ہے. اب تنوین والے حرف پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اگلے حرف کو ضرور دیکھا جاتا ہے. جب یہاں ہم نے دیکھا ہے واؤ کے اوپر تین دندوں والی شاد لگی ہوئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس تنوین والے حرف کو واؤ مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے اور ایک الف کے برابر لمبا گھننا بھی کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ تا واؤ دو پیش تو. کون سی آواز نکالنی ہے؟ تو. زجرات. اب واؤ کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف. الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. کیسے؟ واؤ الف زبر وا. ہا کے نیچے زیر ہے، ہا زیر حی. واحی. دال زبر دا. واحدہ. تا کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف ہے اس لیے ہم آگے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تا دو پیش تن. واحداتن. اب آگے وقف ہے. وقف کی صورت میں آخر والے حرف میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے اگر وہ ساکن نہ ہو. یہاں جب ہم نے دیکھا ہے آخر والا حرف کیا ہے؟ گول تا ہے، اس کو گول تا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقف کی صورت میں گول تا میں سے تا کو گرا دیتے ہیں. جب تا گرے گا تو تنوین خود بخود گر جائے گی، ٹھیک ہے؟ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ خالی ہا رہ جائے گا. اب ہم نے وقف کی صورت میں جو خالی ہا ہوگا اس کو بھی ساکن کرنا ہے. کیسے؟ پہلے ہم نے پڑھا ہے واحداتن، آگے وقف واحدہ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.